السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. سو ناؤ لیٹ اسٹارٹ ٹوڈے ایپیسوڈ نمبر 14. اوکے گائز، لیٹس گو فار سلیپ. ٹائم کافی ہو گیا ہے، اب سردی بھی بڑھ رہی ہے. چلو اب سب اپنے اپنے رومز میں. ویسے بھی بہت تھک گئے، ٹریول اور لیٹ نائٹ انجوائے. صبح ولیمہ، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی. یار ویسے آپس کی بات ہے، شادی کا مزہ صرف کزنز کے. وہ رازداری سے بولی. ہیں وہ کیوں؟ فاتح فوراً سے بولی. کیونکہ سب کی شادی ہو گئی تو تم پر ہی ہوگا. وہ عزیر کی طرف اشارہ کر کے بولی. بھائی مجھے تو تم معافی رکھو. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا. کیوں کیوں کیوں؟ ہم کیوں تمہیں باز رکھیں؟ میری بات کان کھول اور منہ بند کر کے سن لو. اب وہ عزیر کی طرف متوجہ تھی. ہاں جی کرو بکواس جو تم نے کرنی ہے. کرنی تو بکواس یہ تو مجھے پتہ ہے. عزیر بولو. وہ اس کا انداز نظر انداز کر کے اپنے مطلب کی بات پر آئی. میں تمہاری 99% بہن ہوں اور فاتح 100%. اس لیے تم ہمارے بھائی ہو تو تمہاری شادی پر سارا رائٹ میرا اور اس کا ہوگا. وہ اپنے اور پھر فاتح کی طرف اشارہ کر کے بولی. دیکھو بہن، مجھے کنگلا نہیں ہونا. اگر تمہیں رائٹ دے دیے تو اپنی بہن بنا کر ابھی جو تم عمیر بھائی کا حشر کر رہی ہو نا، مجھے ان پر ترس آ رہا ہے. تو مجھے تم ان کاموں سے دور رکھو. اور میں کون سا ابھی شادی کر رہا ہوں، نہ ہی کوئی ارادہ فی الحال. ایسا کرتے ہیں تمہاری کروا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جا کے اپنے ان کو ہی لوٹنا. وہ چڑھانے والے انداز سے بولا کیونکہ وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا. عزیر. اس کی سوچ کے برعکس فانی بہت ہی پیار سے بولی تھی. جی پیاری بہنا. اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا. تم کیوں چاہ رہے ہو میں تمہارا قتل کر دوں؟ وہ چلا کر بولی تھی. اب پتہ چلا وہ دفعہ کیسے چلا رہی ہوں. وہ ایسے ہی تھے، اپنی شادی سے دور بھاگتے تھے جیسے جان جاتی تھی. جوں جوں ان سب کی عمر بڑھ رہی تھی، ان سب کو یہی دھچکا تھا کہ کہیں ان کے پیرنٹس منگنی نہ کروا دیں. کیوں ان سب کو اپنی یہ آنے والی زندگی بہت پیاری تھی. گائز ویسے مجھے نا اس لیے ہنسی آ رہی ہے کیونکہ یہی حال میرا بھی ہے اور تقریباً میرے سارے کزنس کا بھی یہی حال ہے. ہم سب بھی بہت بھاگتے ہیں شادی سے. سب اپنے اپنے رومز میں اپنی باتوں سے اپنے رومز میں چلے گئے تھے، میر کو بالکل نظر انداز کر کے. چلو نکلو سب اپنے اپنے رومز میں. وہ اپنی باتوں میں میر کو بالکل نظر انداز کر رہی تھی اور ایسے ہی نیچے چل دے رہے تھے جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ. اگلی صبح کو سورج طلوع ہو کر رانا ویلا پر روشن ہو چکا تھا، لیکن وہاں سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے. لیکن ایک شخص تھا جس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ پوری رات ایک بل بھی نہ سویا تھا، یا شاید اب نیند اس کے مقدر میں ہی نہیں تھی. صبح اٹھ چکے تھے. چونکہ آج ولیمہ تھا تو صبح ناشتہ بھی لے کے آنا تھا. رمیسا کی فیملی نے اور وہ آ چکے تھے. اب فانی مہمانوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف ہو چکی تھی. ناشتے کے بعد سب مہمان جا چکے تھے. اب سب اپنی تیاریوں میں لگ چکے تھے. آج آخری فنکشن تھا. اس کے بعد سب نے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جانا تھا. اس کے بعد سب کزنز اپنے اپنے گھر کو جانے والے تھے. سب ہال میں پہنچ گئے تھے اور مہمانوں کو شاندار سا ویلکم کیا گیا تھا. تھوڑی ہی دیر میں دولہا دلہن بھی اپنی شاندار سی انٹری سے اسٹیج تک پہنچے تھے. کھانا کھانے کے بعد رمیسا اور عمیر رمیسا کی فیملی کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے اور باقی سب افضل ولا میں. فانی آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی کپڑے بدلنے کی نیت سے اور ایزی سے ڈریس میں باہر نکلی تھی اور ساتھ ہی لاؤنج میں آ گئی تھی جہاں سب فریش ہو کر چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. وہ بھی آ کے کافی کا مگ لے کر بیٹھ گئی تھی اور انجوائے کر رہی تھی سب کی باتیں.
سب سے پہلے فانی سے میر سب جانے سے پہلے فانی سے ملنا چاہتا تھا۔ اب تک اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، وہ بس ایک موقع کی تاک میں تھا۔ جو اب تک اس کو موقع نہیں مل رہا تھا وہ بس ایک موقع کی تاک میں تھا، اور وہ اس کو جلد ہی مل گیا تھا جب فانی اب وہاں سے اٹھی تھی۔ فانی بیٹا، آپ کچھ لے نہیں رہی ہو؟ چاچو جان نے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں، بس ٹیرس پر جا رہی ہوں، جھولا جھولنے آتی ہوں کچھ دیر میں۔ وہ لاؤنج سے نکلتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میر جو کہ موقع ڈھونڈ رہا تھا اب اس کو مل گیا تھا۔ میر بھی فانی کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد اٹھ کر اوپر چلا گیا تھا۔ چونکہ ان کا روم بھی اوپر ہی تھا اس لیے کسی کو بھی شک نہیں ہوا تھا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ اب سب کو آرام کی ضرورت ہے۔ فانی جو اپنے دھیانی جھولے میں بیٹھی کھوئی ہوئی تھی، میر اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ جو اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میر اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہوش تو اس کو تب آیا جب میر نے پیچھے سے اس کو جھولا جھلایا تھا۔ وہ پرسکون ہوتی حنین کو سمجھتی جھولا انجوائے کر رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بھی کوئی آواز نہ آئی تو وہ بول پڑی، ہنی آر یو اوکے؟ تم چپ کیوں ہو؟ خیریت؟ اور تمہاری زبان کیسے بند ہے؟ جبکہ میر پھر بھی نہ بولا تھا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو میر کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ سو گائز، کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری ایپیسوڈ؟ پلیز اپنے کومنٹس میں بتایا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائکس کیا کریں۔ تھینک یو سو